محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرماتے نہیں اے مکے کے کافروں، تمہیں سعد کے ان جملوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، آج تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سعد نے تو انتقام کی بھاونا میں کہہ دیا کہ آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج کے دن گردنیں اڑائی جائیں گی، بل الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن بوٹی بوٹی کرنے کا نہیں، آج کا دن تو رحم و کرم کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو عفو و درگزر کا دن ہے۔ اس زمانے کے تمام ایسے لوگ جنہوں نے مکے کو میں مجبور کر دیا تھا محمد رسول اللہ کو اور آپ کے ساتھیوں کو، کبھی حبشہ ہجرت کرنے پر، کبھی مکے سے مدینہ ہجرت کرنے پر مارا، ستایا، اور جو صحابہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے تو ان کی زمین و جائیداد چھینی، ان کا مال و دولت چھینا، کہا کہ مدینے جا رہے ہو جاؤ، لیکن شادی تم نے مکے میں کی ہے، یہ بیٹی مکے کی ہے، تم مدینے نہیں لے جا سکتے، بیوی کو چھوڑ دیا۔ ادھر سے باپ آیا، یہ بیٹی میری ہے، تمہیں جانا ہے جاؤ، لیکن ہم اپنی بیٹی کو مدینے نہیں لے جانے دیں گے۔ سسرال والوں نے بیٹی چھین لی، چھوٹا بچہ، 1 سال 1.5 سال 2 سال کی عمر، باپ نے اس بچے کو اپنی گود سے لیا اور چلا۔ ادھر سے لڑکے کے ماں باپ آ گئے، نہیں، یہ بچہ ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، ہم تمہاری شادی نہیں کرواتے تو یہ بچہ نہیں آتا، تم اس بچے کو بھی بددین بناؤ گے، محمد کے راستے پہ چلاؤ گے، یہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دے گا، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، لیکن بچے کو ہمارے حوالے کر دو۔ بیوی کو سسرال والوں نے لے لیا، بچے کو اپنے گھر والوں نے چھین لیا، لیکن ہجرتوں کے ستائے ہوئے، مال و دولت جن کا لے لیا گیا ہو، بیوی بچے بھی جن کے چھین لیے گئے ہو، انہوں نے ساری قربانیاں دی، لیکن مدینے پہنچے، مکے والوں نے ظلم کی اتنے پہاڑ توڑے تھے کہ محمد رسول اللہ جب مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو آخری دیدار خانہ کعبہ کا آپ کر رہے تھے، تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر یہ کہہ رہے تھے، اے کعبہ، مجھے تیرے باشندوں نے مجبور کر دیا، ظلم و ستم کر کر کے ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو مجبور کر دیا مکہ چھوڑنے پر، اے کعبہ، اگر مجھے اس شہر کے باشندوں نے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ آپ نے اس کعبے کا آخری دیدار کیا اور آنکھوں میں آنسو لے کر کعبے کا دیدار کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ایک دن جب مکہ فتح ہوتا ہے اور اس کی باغ ڈور جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں آتی ہے، خانہ کعبہ میں گھس جاتے ہیں، حضرت علی کے کاندھے پر سوار ہیں، چھڑی آپ کے ہاتھ میں ہے، خانہ کعبہ کو پاک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلے انہی 360 مورتیوں کو ہٹایا جاتا ہے، کیونکہ اسی کو ہٹانے کے لیے اور اسی خانہ کعبہ میں توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے محمد کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس لیے آج مکہ فتح ہو گیا ہے، مکے سے مورتیوں کا نکالا جانا، بتوں کا نکالا جانا ضروری تھا۔ مکے میں گھس جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی ایک ایک مورتی کو گراتے جاتے ہیں، ایک ایک مورتی پر لاٹھی مارتے ہیں، وہ زمین پر گرتی اور ٹوٹ جاتی، ایک ایک مورتی کو چھڑی سے گراتے جاتے اور کہتے جاتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ جب آپ نے مورتیوں سے خانہ کعبہ کو صاف کر دیا تو اس موقع پر ایک صحابی تھے حضرت سہل، کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے مکے کے کافروں تیار ہو جاؤ،
آج تمہاری بھی گردنیں اڑائی جائیں گی. تم نے ہماری گردنیں اڑائی تھیں, تم نے ہمارے بیوی بچوں کو ستایا تھا, ہمیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا. آج انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ, آج ہم بدلہ لیں گے, آج ہم بھی انتقام لیں گے. حضرت سعد نے کہا, حضرت سعد نے, الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے, آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے, آج کا دن تو ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے کا دن ہے. آج تو تم نے, آج مکہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے. اے مکے کے کافروں, آج تمہاری گردنیں اڑائی جائیں گی, آج تمہیں قتل کیا جائے گا, آج تمہارے کیے ہوئے ایک ایک ظلم اور ایک ایک جرم کا انتقام لیا جائے گا, بدلہ لیا جائے گا. جیسے حضرت سعد یہ پکارتے ہیں, دوسری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, وہ فرماتے نہیں, اے مکے کے کافروں, تمہیں سعد کے ان جملوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے, آج تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سعد نے تو انتقام کی بھاونا میں کہہ دیا کہ آج کا دن بدلے کا دن ہے, آج کے دن گردنیں اڑائی جائیں گی. بل الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن بوٹی بوٹی کرنے کا نہیں, آج کا دن تو رحم و کرم کرنے کا دن ہے, آج کا دن تو عفو و درگزر کا دن ہے, آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے, آج کا دن تو ایک دوسرے کو نظر انداز کر دینے کا دن ہے, آج کا دن تو ایک دوسرے کو معافی دینے کا دن ہے. آؤ اپنے جرموں کی معافی مانگو, ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آپ نے مکے کے اندر ایک ایک مجرم کو معاف کیا, اور جرم بھی ایسا ویسا نہیں, بہت خطرناک جرم جنہوں نے کیے. ہند آتی ہے جس نے حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا, وہ ہند آتی ہے جس نے حمزہ کی ناک کاٹی تھی, کان کاٹا تھا اور اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا تھا. وہ ہند آتی ہے جس نے حمزہ کا پیٹ پھاڑا تھا, حمزہ کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکالا تھا, کلیجے کی بوٹیوں کو زبان پہ رکھ کر دانتوں سے چبایا تھا, کھانے کی کوشش کی لیکن دل گوارا نہیں کیا, اس لیے تھوک دیتی ہے. وہ ہند سامنے کھڑی ہے جس نے محمد رسول اللہ کے چچا حمزہ کی گردن کاٹی ہو, ناک کاٹی ہو, کان کاٹا ہو اور اس کا ہار بنا کر گلے میں پہنا ہو. وہ ہند سامنے کھڑی ہے جس نے حمزہ کا پیٹ پھاڑا ہو, کلیجہ نکالا ہو اور کلیجے کو اپنے دانتوں میں رکھ کر چبایا ہو اور تھوک دیا ہو. وہ ہند سامنے کھڑی ہے, آج اپنے جرم کی معافی مانگ رہی ہے. کوئی بھی باغیرت دل اس جرم کے بعد اسی ایسی عورت کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. دیکھ لیجئے وہ ایک لڑکی جس کا ریپ ہوا تھا اور اس کے بعد مار ڈالا گیا نربھیا کو, اور آپ دیکھ لیجئے گا اس کے چاروں قاتلوں کو جو پھانسی دی گئی تھی ابھی چند مہینے پہلے یا 1-2 سال پہلے, جو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا. آخری وقت تک بھی نربھیا کی ماں نے اور نربھیا کے باپ نے ان مجرموں کو معاف نہیں کیا. ہر کوئی اپنے رشتہ دار کے قاتل کو معاف کرنا گوارا نہیں کرتا. خود آپ کا بیٹا جس نے آپ کے آنکھوں کے سامنے مار ڈالا ہو, کیا آپ کا کلیجہ اس کو معاف کر دے گا؟ آپ کا دل کبھی گوارا نہیں ہوگا. آپ تو چاہیں گے کہ اس کو تڑپا کے مارا جائے. نبی اکرم کے سامنے ہندا کھڑی ہے, حکومت نبی کی, سلطنت نبی کی, ذمہ دار نبی, پورے مکے کی باغ ڈور نبی کے ہاتھ میں, اور ہندا کہہ رہی ہے کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے, اے اللہ کے رسول ہمیں معاف کر دیجئے. اور آپ اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر, اپنے دل پر پتھر رکھ کر کہتے ہندا جا میں نے تجھے معاف کر دیا, لیکن ایک ریکویسٹ ہے, ایک اپیل ہے, ایک گزارش ہے, میرے سامنے مت آنا, کبھی بھی میرے آنکھوں کے سامنے مت آنا. ہندا جب تو میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جاتی ہے, اپنے چچا کا چہرہ یاد آ جاتا ہے, اس کے چہرے پر کٹی ہوئی ناک اور کٹا ہوا کان یاد آ جاتا ہے, اس کا پھٹا ہوا پیٹ مجھے یاد آ جاتا ہے, اس کے پیٹ سے نکلا ہوا کلیجہ محمد کی
کہتا ہے ہندا میں نے معاف تو کیا لیکن میرے سامنے مت آنا، اس لیے کہ تو جب آتی ہے تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ رحمت للعالمین کی رحمت دیکھو ایک دشمن کے ساتھ، وہ الگ بات ہے کہ ہند آباد میں اسلام لے آئی، لیکن آپ نے اس وقت اس کو معاف کر دیا۔ کہاں ملے گی ایسی رحمت؟ سچ کہا قرآن نے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی ایک قوم ایک قبیلے کے لیے، لیکن جو بھی آیا اس نے آخری نبی کے بارے میں ضرور بتا دیا کہ ایک نبی آئیں گے، ساری کائنات کے ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے سارے نبیوں سے ایک عہد لیا، جب اللہ نے سارے نبیوں سے ایک وعدہ لیا، جن کو بھی اس دنیا میں بھیجا، ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے نبیوں، ہائے پیغمبروں، ہم نے تمہیں جو کتاب و حکمت میں سے جو چیزیں تمہیں دی ہیں، اس کو لے کر تم دنیا میں جا تو رہے ہو، لیکن اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی آ جائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہاری زندگی میں میرے آخری پیغمبر آ جائیں، تمہاری زندگی میں جناب محمد رسول اللہ آ جائیں، اور وہ اس چیز کی تصدیق کریں جو تم لے کر جا رہے ہو، اس چیز کی پشٹی کریں جو تم لے کر جا رہے ہو، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہونی چاہیے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ہے موسیٰ، ہے عیسیٰ، ہے ابراہیم، ہے زکریا، ہے نوح، ہے یحییٰ، ہے پیغمبروں، اگر تمہاری زندگی میں آخری نبی آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم سارے کے سارے پیغمبر اس نبی کے اوپر ایمان لے آنا، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کر لینا، اور وہ جو مشن لے کر گئے ان کے مشن میں ان کی مدد بھی کرنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان کے مشن میں، ان کے ورکس میں، ان کے کاموں میں تم ان کی مدد بھی کرنا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں نے آخری نبی کے بارے میں پیشین گوئی کی ہے، بتایا ہے۔ شریمد بھاگوت مہان پران جو ویدوں کی ویاکھیا کہلاتی ہے، خلاصہ کہلاتا ہے، دیکھیے ایک منتر پڑھنے جا رہا ہوں اس کتاب کے اسکند 12 ادھیائے 2 کے منتر نمبر 19 سے، اس منتر کو سنیے، اور اس منتر میں بھی محمد رسول اللہ کی پیشین گوئیاں بتائی جا رہی ہیں۔ اشوما شگماروہا دیو دت جگت پتی آسن سادھدمنم شٹیشوریا گڑنویتہا اشٹرو گڑہا الپ بھاشی بہو بھاشی گیانی شروتو گیانی پراکرمی کیرتگیا دانی کرپالو۔ اب کیا ہو گیا؟ ایسے چلاتے ہیں جیسے کسی عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چلاتی روتی ہے، بالکل وہی۔ ہم تو سمجھتے ہیں عورتوں ہی کو درد ہوتا ہے، ان کو ان سے بھی زیادہ درد ہوتا ہے۔ اے بھیا بیٹھ جاؤ، یہ دیکھو سامنے کیا کر رہے ہیں، چندہ کر رہے ہیں نا، تب ٹھیک ہے، تب ٹھیک ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، اس کے لیے ہم منع نہیں کریں گے، اسی کے لیے تو جلسہ ہو رہا بھائی۔ اب منتر پڑھنے پہ آئے تو آپ لوگ شور کرنے لگے۔ اشوما شگماروہا دیو دت جگت پتی، انتم رشی کو کلکی کو، ایک اشو کہتے ہیں سنسکرت میں گھوڑے کو، اور شگماروہا، شگماروہا بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلنے والا۔ تو اس زمانے میں بجلی تو تھی نہیں، تو یہ شبد کہاں سے آ گیا بجلی سے زیادہ؟ تو آسمانی بجلی مراد ہے، آسمان سے جو بجلی چمکتی ہے اس کی رفتار ہوتی ہے، جو آسمان میں کڑک ہوتی ہے بجلی، 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل۔
یہ دیکھو ادھر تقریر بھی سن رہا ہوں، موبائل ویسے ایسے کر رہا ہے. تو ایسا گھوڑا دیا جائے گا انتم رشی کو، آخری نبی کو ایسا گھوڑا ملے گا شگماروہا، جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا، بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے. اور وہ گھوڑا کون دے گا؟ دیو دت، دیو اللہ، ایشور، بھگوان دت دے گا. وہ گھوڑا اللہ کی طرف سے، ایشور کی طرف سے اس کو دیا جائے گا، گاڈ گفٹ، اللہ کی طرف سے اس کو ملے گا. اور کس کو ملے گا؟ اس کا نام آگے آ رہا، جگت پتی. اشوما، ایک گھوڑا دیا جائے گا، شگماروہا، جو بجلی سے بھی زیادہ تیز اسپیڈ سے چلے گا، دیودت ایشور کی اور سے ملے گا. جگت پتی اس کو دیا جائے گا جو پورے وشو کا، پوری دنیا کا پتی ہوگا، پوری دنیا کا رکشک ہوگا، پوری دنیا کا حفاظت کرنے والا، پورے وشو کا رکشک. پتی کے معنی رکشک، پتی کے معنی دولہا نہیں ہوتا ہے. پتی اسی لیے کہا جاتا ہے کسی عورت کے دولہا کو، کیونکہ وہ اپنی پتنی کی عزت اور اس کی آبرو کی رکشا کرتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پتی. یہ اس کا پتی ہے. پتی کا مطلب رکشک ہے. یعنی ایک مرد نے کسی عورت سے نکاح کر کے اس کو اپنی رکشا میں لے لیا ہے، اب اس کو ہزاروں گندی نظروں سے بچا لیا ہے، اس کا وہ رکشک ہو گیا ہے، اس کا وہ محافظ ہو گیا ہے. تو پتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محافظ. پتی کے معنی دولہا نہیں ہوتا ہے. اگر پتی کے معنی دولہا کیا جانے لگے تو بہت گڑبڑی پیدا ہو جائے گی. سینا پتی ترجمہ کرو، کیا کرو گے؟ پوری سینا کا دولہا. سینا کا کوئی دولہا ہوتا ہے؟ سینا پتی کا مطلب پوری سینا کا رکشک. راشٹرپتی کیا ترجمہ کرو گے؟ پورے راشٹر کا، پورے دیش کا رکشک. اگر پتی کا معنی دولہا کرو گے تو کیا مطلب؟ پورے دیش کا دولہا. بھارت میں جتنی عورتیں سب کا دولہا ہے وہ. پتی کا معنی یہاں دولہا نہیں ہوگا. جس کے پاس لاکھوں روپے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں لکھ پتی. جس کے پاس 1-2 کروڑ روپیہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کروڑ پتی. تو لکھ پتی اور کروڑ پتی کا مطلب یہ نہیں ہوتا لاکھوں عورتوں کا دولہا اور کروڑوں عورتوں کا دولہا، بلکہ ان کا محافظ، ان کا رکشک، ان کا مالک. محمد الرسول اللہ کے لیے شبد کیا استعمال ہوا؟ جگت پتی. پورے جگت مانی دنیا، اور پتی مانی جگت مانی ورلڈ، جگت مانی وشو، اور پتی مانی رکشک. پورے دنیا کا، پورے وشو کا رکشک. عربی میں اس کا ترجمہ کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ جگت پتی کا رحمت للعالمین، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر. رکشا بغیر رحم کے نہیں ہوتی ہے. رکشا بغیر رحم کے نہیں ہو سکتی ہے. جس لیڈر یا جس نیتا کے دل سے رحم نکال لیا جائے وہ دیش کو برباد کر دیتا ہے. مثال نہیں دوں گا، نام نہیں لوں گا. ہم سے زیادہ سمجھدار ہے. بنگال ہوتا تو نام لے لیتا میں. نہیں ہے بنگال. میرے بھائیوں سنیے، بولنا مجھے ہے. کون بول رہا ہے یہ بنگال؟ تمہارے مشورے سے بولوں گا. تم راجیو گاندھی ہو کہ تمہارا حکم چلے گا میرے اوپر؟ خاموشی سے سنیے نا. یہ لوگ چاہتے ہیں میرا چینل چلے، اسی کو کاٹ کاٹ کے دکھا دیں گے. تو جس دیش کے لیڈر سے، جس نیتا سے رحم نکال لیا جائے وہ کبھی دیش کی رکشا نہیں کر سکتا ہے. حجاج ابن یوسف سے رحم نکال لیا گیا، برباد کر دیا. ہٹلر سے رحم نکال دیا گیا، یہودیوں کو قتل کر دیا. لیکن ہٹلر نے سارے یہودیوں کو مارا، کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا. یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا، کچھ یہودیوں کو چھوڑا تھا. لیکن اس نے ایک بہت بڑا ایتہاسک
اور ہسٹریکل ورڈ استعمال کیا تھا. لوگوں میں کچھ یہودیوں کو جان بوجھ کر اس لیے چھوڑ رہا ہوں, میں چاہوں تو ان کو بھی قتل کر سکتا ہوں, میں چاہوں تو ان کو بھی مار سکتا ہوں, لیکن ان یہودیوں کو جان بوجھ کر میں اس لیے زندہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والی نسل کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنی حرامی قوم ہے, یہ کتنی نالائق قوم ہے, یہ کتنی گندی قوم ہے, اور میں نے یہودیوں کو کیوں قتل کیا ہے یہ بعد میں آنے والی نسل کو پتا چل جائے. آج یقین مانیے ہٹلر نے ان یہودیوں کو چھوڑ کر احساس ضرور دلایا ہے کہ واقعی یہودی دنیا کی سب سے بڑی کمزور اور سب سے بڑی نالائق اور سب سے بڑی حرامی قوم اگر کوئی ہے تو وہ یہ یہودی ہے. اور نہیں یقین آتا ہے تو اسرائیل کو دیکھ لو, جو امریکہ کی گود میں اس کا ناجائز بچہ پل رہا ہے. اسرائیل کون ہے؟ امریکہ کی ناجائز اولاد, اور یہ اس کی ناجائز اولاد پل رہی ہے. سارے عرب ملک آج نا اتفاقی کا شکار ہیں, اس لیے اسرائیل اپنی منمانی چلا رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اتفاق اور اتحاد ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. میرے بھائیوں, اس چیز کو یاد رکھیے, جگت پتی, پورے دنیا کا محافظ, رحمت للعالمین. ایک گھوڑا دیا جائے گا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا. دو چیزیں یاد رکھنا, ایک گھوڑا دیا جائے گا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا. ایشور کی طرف سے وہ گھوڑا ملے گا, اس کو دیا جائے گا جو پورے وشو کا رکشک ہوگا, پوری دنیا کا محافظ ہوگا. آسنا سادھمنم شٹیشوریا گلنویتا, اور جس کی زندگی سادھوؤں کے مانند سادھوؤں کے سامان گزرے گی. ایک ایک چیز پر ابھی میں بولوں گا. سادھو آسنا سادھمنم, سادھوؤں کی طرح وہ اپنی زندگی گزارے گا. شٹیشوریا گلنویتا, اور اس جگت پتی کے اندر 8 خوبیاں پائی جائیں گی, 8 گڑ اس کے اندر پائے جائیں گے, 8 خوبیاں اس کے اندر بھری ہوں گی. وہ 8 خوبیاں کیا ہیں؟ اشٹرو گڑا, وہ 8 خوبیوں کے نام گنائے. الپ بھاشی, وہ بہت کم بولنے والا ہوگا. ان 8 چیزوں کو یاد رکھ لیجئے گا. الپ بھاشی, وہ کم بولے گا, پہلی چیز. بہو بھاشی, بھوشیہ کی, مستقبل کی, فیوچر کی باتیں بتائے گا. گیانی, پڑھا لکھا, گیانی, بہت زیادہ علم والا ہوگا. ابھی اس کی تشریح کروں گا. شروطو گیانی, چوتھی خوبی, یہ علم اس کو سن کر ملے گا, یعنی اس نے کسی استاد سے پڑھا نہیں ہوگا. شروطو گیانی, یہ علم اس نے سن کر حاصل کیا ہوگا. شروطو گیانی, سن کر. 4 چیزیں ہو گئیں. پہلی چیز الپ بھاشی, کم بولے گا. 4 یاد رکھنا. ہم کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتے ہیں, اور جس کی گردن نیچے ہوگی اسی کو سب سے پہلے کھڑا کریں گے ہم. 4 چیزیں پہلے یاد کر لو. کم بولنے والا ہوگا, 1. فیوچر کی, مستقبل کی باتیں بتائے گا, 2. گیانی, بہت بڑا جانکار ہوگا, 3. شروطو گیانی, یہ چیزیں اس کو سن کر حاصل ہوں گی, یعنی شروطو گیانی, سن کر علم حاصل ہوگا. 4 چیزیں. اب 4 چیزیں یہاں دیکھو. پراکرمی, بہت بڑا بہادر ہوگا. پراکرمی, بہت بڑا بہادر ہوگا. دانی, خیرات کرنے والا ہوگا. اس کے پاس کوئی بھی چیز آئے گی رکے گی نہیں, وہ غریبوں میں خیرات کر دے گا. خیرات کرنے والا ہوگا. دانی. کرتگیہ, احسان کرے گا لوگوں پر لیکن اس احسان کو جتائے گا نہیں. 7ویں چیز, وہ احسان کرنے والا ہوگا لیکن احسان کر کے جتائے گا نہیں. اور 8ویں چیز کرپالو, دیاوان ہوگا. اس سے زیادہ دیالو کوئی نہیں ہوگا, اس سے زیادہ رحم دل کوئی نہیں ہوگا. یہ 8 خوبیاں بتائی گئی ہیں, اور یہ 8 خوبیاں مہابھارت کے اندر بتائی گئی ہیں. اگرچہ اس سے پہلے والا منتر شریمد بھاگوت مہان پران کے اسکند 12 ادھیائے 2 کا منتر نمبر 19 ہے, جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا, پڑھ دیا ہے. اب ایک ایک چیز دیکھ لو. اشوما شگما روحا, ایسا گھوڑا دیا جائے گا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا. اللہ کے نبی کو
ایک ایسی سواری ملی تھی جو بجلی سے زیادہ تیز رفتار چلتی تھی. عربی زبان میں بجلی کو کیا کہتے ہیں؟ برق. البرق آسمان کی بجلی کو. اور یہ لائٹ والی بجلی جو جلتی ہے، جو ہمارے یہاں کرنٹ آتا ہے، اس کو الکہروبا بولتے ہیں. یہ کرنٹ والی بجلی الکہروبا، یہ نہیں. البرق جو آسمان پہ بجلی چمکتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ برق. اور اللہ کے رسول کو جو سواری ملی تھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ براق. برق سے بنا ہے براق. شگمار ہوا، بجلی سے زیادہ تیز رفتاری سے چلنے والی براق، جس پر اللہ کے نبی بیٹھ کر سفر کیے، جنت و جہنم دیکھ کر آئے، بیت المقدس کا سفر کیے. اس کی رفتار کتنی تھی؟ خود اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ جب میں براق پر بیٹھا اور براق مجھے لے کر چلی تو جہاں تک میری نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم. انسان کی نظر کہاں تک جاتی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. یہ لیجیے، میں نے آسمان پر نظر اٹھائی اور 9,30,00,000 میل کی اونچائی پر ہم نے سورج کو دیکھ لیا. ہم نے نظر اٹھائی 2,40,000 میل کی دوری پر ہم نے چاند کو دیکھ لیا. میرے بھائیوں، ہماری نظر جہاں تک جا رہی ہے اس کا پہلا قدم وہاں تک ہوتا تھا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی. تو اشوما شگما روحا، بالکل وہی چیز، بجلی سے زیادہ تیز رفتاری سے چلنے والی سواری. یہ اللہ کے نبی کو ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ دیوت اللہ کی طرف سے ملے گی، اللہ کی طرف سے ہی ملی تھی. لیکن براق پر بیٹھ کر سفر کر کے جنت جہنم دیکھ کر آنے کے بعد اللہ کے نبی نے زمین پر جب قدم رکھا تو یہ نہیں کہا کہ اب میں اونٹ کا سفر نہیں کروں گا، اب میں گھوڑے کا سفر نہیں کروں گا، میں تو براق میں بیٹھ کے آیا ہوں. جرجیت صاحب کو اگر 4 ویلر مل جائے تو اب موٹر سائیکل نہیں چلائیں گے. ارے نہیں، کیوں؟ 4 پہیہ چلانے کے بعد موٹر سائیکل؟ میری انسلٹ ہو جائے گی. جس کے پاس سائیکل ہو اور موٹر سائیکل بائک اس کو مل جائے، چاہے وہ بھیگ ہی میں کیوں نہ ملی ہو، لیکن اس کا گھمنڈ اتنا بڑھ جائے گا، بائک چلانے کے بعد سائیکل چلائیں گے. لوگ کیا کہیں گے، میرے دوست کیا کہیں گے، سائیکل بائک چلانے والا، مطلب بھیگ میں ملی ہوئی بائک چلا رہا ہے، وہ شرم محسوس نہیں کر رہا ہے. جبکہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے اس بائک پر بیٹھنے سے پہلے. کس بائک پر؟ جو بھیک میں ملی ہے. سمجھ رہے ہیں نا بھیک؟ ارے جو لڑکی کے باپ نے دی ہے، شادی کے موقع پر لے اپنے داماد کو، بیٹھ. سائیکل چلانے میں شرم آ رہی ہے، بھیک منگنی گاڑی پہ بیٹھنے میں شرم نہیں آ رہی ہے. جبکہ چلو بھر پانی میں اسی وقت ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ کس پہ بیٹھے ہیں؟ سسر کی دی ہوئی گاڑی پر. جبکہ شرم کی بات یہ ہونی چاہیے، اس پہ تو فخر کر رہا ہے. کہاں سے؟ سسرال سے ملی ہے، سسرال سے، اس پہ فخر کر رہا ہے. لیکن سائیکل نہیں چلا سکتا. کیوں؟ بائک چلا لی، اب سائیکل نہیں چلاؤں گا. سائیکل چلاؤں گا تو انسلٹ ہوگی. ابے انسلٹ تو تیری تب ہو رہی ہے جب تو نے سسرال سے مانگ لی اور بھک منگنی گاڑی پر بیٹھ گیا، انٹرنیشنل بھکاری بن کے اس کو چلا رہا ہے. یہ انسلٹ تو تب تجھے محسوس کرنی چاہیے تھی اپنی، لیکن تب نہیں کر رہا ہے. اللہ کے رسول جب براق پر بیٹھے، لیکن جب زمین پر آئے تو آپ نے گھوڑے کا بھی سفر کیا، اونٹ کا بھی سفر کیا، بلکہ اونٹنی کو تو اللہ کے رسول کی پیاری سواری بتایا. اوسٹرا یس سے پڑوا ہڑو بدھو من تو دیو دشا. اتھرو وید کے 20ویں کانڈ کے اندر 127ویں سوکت کا دوسرے منتر میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی پیاری سواری اونٹ ہوگی، وہ اکثر اونٹ کا سفر کرے گا، اونٹ پر بیٹھے گا. یہ اس کی پیاری سواری بتائی گئی ہے. پیاری سواری یعنی ایسے علاقے میں آئے گا جہاں اونٹوں پر سواری کرنے کا چلن ہوگا. ہمارے بھارت میں لوگ یہاں انتظار کر رہے ہیں، اب آئے گا. اس کو بتایا گیا وہ اونٹ والے زمانے میں آئے گا. یہاں لوگ 4 ویلر میں فارچونر استعمال کر رہے ہیں، یہاں انتظار کر رہے ہیں کہ آخری نبی یہاں آئے گا، یہاں آئے گا. جبکہ بتایا گیا ماروستھل نواس نے، وہ ریگستان میں آئے گا، کیونکہ اونٹ ریگستان میں ہی سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، اور ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے اونٹ کو. اس بستی میں آئے گا جہاں
जहां रेत होगी, जहां रेगिस्तान होगा, जजीरा होगा, वहां वो आएगा। और यहाँ भारत में लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो भारत में आएगा, जबकि उनकी किताबें कह रही हैं मरुस्थल निवास ने, वो मरुस्थल में निवास करेगा, वो मरुस्थल में आएगा। हाय गिरजानाथ मरुस्थल निवास ने, उसका मरुस्थल में आएगा और रेगिस्तानी इलाके में आएगा। उस्ट्रा यस, और उसकी प्यारी सवारी ऊंट होगी, वो ऊंट के ऊपर बैठेगा। यहां बताया गया कि वो घोड़े पर बैठेगा और बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा और आकाश की यात्रा करेगा, यानी वो जन्नत जहन्नम देखने जाएगा। जगत पति, और ये घोड़ा उसको ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से मिलेगा, जो पूरे दुनिया का रक्षक होगा, पूरी दुनिया का मुहाफिज होगा। यानी ये घोड़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, ये बुर्राक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दी जाएगी। आसिना साधुदमनम, और वो साधुओं की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करेगा, साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। साधु किसको कहते हैं ये सोच लीजिए। साधु उसको नहीं कहते हैं जो चोला पहन ले और बीवी बच्चों को छोड़ दे और जंगल में चला जाए, राम 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 करता रहे। इसी तरीके से हमारे मुसलमानों में भी एक तबका पैदा हुआ जिसको सूफी कहा जाता है। वो तस्बीह हाथ में लेते हैं और अल्लाहू अल्लाहू, कभी कभी झटका मारते हैं, कभी देखिएगा आप झटके मारेंगे, अल्लाहू 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 ऐसे करेंगे। कभी चिमटा ले लेंगे अपने हाथ में, चिमटी ट्रेनों में मिलेंगे, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह, इस तरीके से करेंगे। ऐसा वो महसूस कराएंगे आपको कि हमारे अंदर अल्लाह घुस गया है, अल्लाह हमारे नस नस में है, अल्लाहू अल्लाहू, वो झटके मारेंगे। ऐसे लोग आपको जहां मिलें इनको उल्टी छुरी से काटो। ये दुनिया के सबसे बड़े हराम खोर लोग हैं, कौम के ऊपर बोझ बने हैं। इनसे पूछो खाना कहां से आएगा, चुप, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। एक से मैंने पूछा भाई खाना कहां, शाम को खाना क्या कर, कहां से आएगा, अल्लाहू अल्लाहू। हमने कहा सुन लिया, अल्लाहू अल्लाहू, खाना कहां से आएगा शाम को ये तो बताओ, अल्लाह देगा, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। मतलब मोहल्ले वाले उनको खाना पहुंचाते हैं। ये लोग हराम खोर लोग हैं, बीवी बच्चों को छोड़े बैठे। बीवी बच्चों को छोड़कर किसी भी जगह चले जाना मेरे भाइयों, और इबादत में मसरूफ होना, ये सबसे बड़ा इस्लाम का, इस्लामी दुश्मनी है। ये इस्लाम दीन मुअतदिल है। मुअतदिल जानते हो, इस्लाम नमाज का हुक्म तो देता है लेकिन पूरा दिन और पूरी रात मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने की इजाजत आपको नहीं देता है। इस्लाम आपको रोजा रखने का हुक्म तो देता है लेकिन कंटिन्यू और मुसलसल 12 महीने हर रोज रोजा रखने की इजाजत आपको नहीं देता है। इस्लाम आपको ज़कात देने का हुक्म तो देता है लेकिन अपना सारा माल अल्लाह की राह में लुटा देना और खुद फकीर बन जाना, गरीब बन जाना, इसकी इजाजत इस्लाम आपको नहीं देता है। इस्लाम आपको हज की इजाजत तो देता है कि हज कीजिए, लेकिन यह नहीं कहता कि हज करने के लिए तुम अपना घर बेच दो, अपना मकान बेच दो, अपनी दुकान बेच दो, लेकिन हज करो। हज करना जाना जरूरी है, चाहे दुकान बेचना पड़े, चाहे मकान बेचना पड़े, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। इसी तरीके से इस्लाम नमाज पढ़ने का हुक्म देता है लेकिन इबादत बच्चों का हक मारकर, बीवी का हक मारकर, कमाना धमाना छोड़कर, मेहनत और मजदूरी करना छोड़कर, मस्जिदों में, खानकाहों में, जंगलों पर, मज़ारों पर या किसी जगह बैठकर अल्लाहू अल्लाहू करने की इजाजत ये इस्लाम नहीं देता है। इसीलिए फरमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। दिनों में सबसे अच्छा दिन जुमे का दिन है, लेकिन जुमे का दिन भी पूरी की पूरी इबादत का दिन नहीं है। सबसे आला और अफजल दिन जुमे का है, लेकिन जुमे का दिन भी पूरा का पूरा सुबह से शाम तक अल्लाह की इबादत में नहीं लगा सकते हो। जब जुमे की नमाज पढ़ लो, जब जुमे की नमाज पूरी कर ली जाए, फंतशिरू फिल अर्ज़, तो हमारी जमीन में
रिक्शा चलाओ, दुकान पे बैठो, हलाल रोजी जो हमने उतारी है उसको कमाओ और अपने बीवी बच्चों को खिलाओ। जुमे का दिन सबसे बड़ा दिन, जुमे का दिन सबसे अफजल दिन, जुमे का दिन सैयदुल अय्याम, तमाम दिनों में सबसे बेहतर, तमाम दिनों का सरदार है जुमे का दिन। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने पूरा का पूरा दिन इबादत का नहीं रखा है। और क्या फरमाया, जब जुमे की नमाज हो जाए, जुमा पढ़ लो तो अब निकलो मस्जिद से, अब मस्जिद में मत बैठो। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा नहीं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनके लिए मेहनत करो, कमाओ, रिक्शा चलाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो और शाम तक मेहनत मजदूरी करके कमा कर लाओ और अपनी बीवी बच्चों को खिलाओ। ये भी इबादत है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने आपको सिर्फ अल्लाहू अल्लाहू करने के लिए नहीं भेजा है। तो वो साधु होगा, साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा।